لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مصیبت آتی ہے نا، بہت اہم بات کر رہا ہوں، مصیبت آتی ہے نا تو باپ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے نا، ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ باپ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بس اوقات ایسی پوزیشن ہوتی ہے باپ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کوئی بچہ پہاڑ کے ٹیلے پر ہے اور لٹک گیا، باپ کوشش کر رہا ہے کھینچنے کی، بچہ کھینچ رہا ہے نیچے باپ کو، تو ایسی پوزیشن پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کو اگر خود کے گرنے کا ٹینشن ہوگا تو باپ ہاتھ چھوڑ دے گا۔ بھیڑ بھاڑ کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، بچہ چلاتا رہتا ہے۔ اے امام محمد رضا، آپ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام۔ وہ کہتے ہیں آسیو دامن سخی کا تھام لو، آسیو دامن سخی کا تھام لو، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، میرے مصطفیٰ ایسے ہیں کہ ان کا دامن اگر کسی نے تھام لیا تو سرکار جنت تک پہنچا کر کے ہی رہیں گے، وہ ہاتھ جھٹکنے والے نہیں۔ تو دامن وہ تھامو، اس دامن کو تھامو، اس رسول کے دامن کو تھامو جن کے دامن کرم کو تھام لینے کے بعد اللہ عز و جل جنت بھی عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرب کی تلاش میں لگے رہو اور ان کی محبت میں زندگی گزارو، ان کی الفت کا چراغ۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور سے بہتر اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سرکار سب سے افضل و اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو، ان کی قربت کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، پروردگار نے عذاب سے بچنے کی صورت بیان فرمائی۔ ایک تو یہ فرمائے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتا رہتا ہے نا، اس پر اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یعنی بندہ اگر اللہ سے مغفرت چاہتا ہو، استغفار کی کثرت، استغفار نہیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اصل لفظ ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا، سین طلب کے لیے ہے، مغفرت طلب کرنا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا مغفرت کسے کہتے ہیں، غفور کسے کہتے ہیں، غفرہ کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ استغفار کے معنی ہوتا ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ اب ایک بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو میرے کریم کی یہ شان نہیں کہ کوئی معافی مانگ رہا اور میرا مولا اس پر عذاب نازل فرمائے، یہ میرا محبوب کی شان، میرے پروردگار کی شان۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ استغفار موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کے لیے حضور مبارک بات پیش کر رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں جس کے صحیفے کے اندر استغفار کی کثرت موجود ہے۔ اور یہ چھوٹا عمل نہیں، جیتے جی بھی اس کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو پوچھا گیا مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا؟ یعنی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔
اور قرآن میں یہ دعا موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کی، جو ایمان پر گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اور حضور سے بھی رب نے فرمایا میرے محبوب اپنے مومن غلاموں کے لیے آپ بھی مغفرت کی دعا کر دیں۔ اور خدا کی قسم جس کے لیے حضور مغفرت کی دعا کر دیں اس کی یہاں بھی مغفرت اور وہاں بھی مغفرت ہے۔ تو استغفار کی کثرت کرو۔ اولیاء کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی، ان کی راتوں کا تذکرہ قرآن نے جو بیان کیا اس میں بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ جہاں وہ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہیں پر قرآن نے یہ بھی فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ جو وقت ہوتا ہے نا رات کا آخری پہر، وہ آخری پہر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اس میں میرا مولا آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اچھا یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو بھی اس وقت نیند آتی ہے۔ یہ رات کے 4، 4:30، 5 بجے کا وقت آپ دیکھیں نا تو رات بھر جو بستر پر تڑپتا ہوتا ہے نا اسے بھی اس وقت ہلکی ہلکی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے نیند کے وقت اگر کوئی بستر چھوڑ کر اللہ سے مغفرت مانگتا ہو میرا مولا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور استغفار یہ صرف عذاب سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے غم دور ہو جائیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے، تو میرے سرکار فرماتے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، اور اس کے اٹکے ہوئے کام کو میرا مولا پورے فرما دیا کرتا ہے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ استغفار کا مطلب یہ گال پہ ہاتھ اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، صبح بھی استغفار کرو، رات کو بھی استغفار کرو۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ گفتگو کو تھوڑا سا دوسری طرف لے چلتا ہوں تاکہ یہ موضوع تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیں ایک سنت پر آج سے عمل شروع کریں، آپ کریں گے انشاءاللہ؟ ہر نماز کے بعد، یعنی آپ نے جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، فرض نماز جب آپ نے ادا کی اور سلام پھیریں تو کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اچھی چیز ہے۔ اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور اس سنت پر عمل میں نے موریشس میں دیکھا ہے۔ موریشس میں تقریباً سنیوں کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کا، بلند آواز سے سب 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ۔ یہ موریشس میں آج بھی سنی مسجدوں کا ماحول ہے۔ تو آج سے اس کو اپناؤ اور اس کا معنی ذہن میں رکھو، اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ دل سے معافی مانگو، اور اس کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتے، وہ جانتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو۔ یہ تو بندے کی پوزیشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک بار معاف کرتا ہوں پھر آئندہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا، لیکن میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے، 70 مرتبہ گناہ کرو معافی مانگو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو حضور سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے
اور استغفار کی کثرت. اب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.